بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ تعالی سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یعنی جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو یہیں دنیا میں اللہ رب العزت فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، یا تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے برابر اس کی طرف آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یعنی اس نے دعا مانگی، اس دعا کے برابر اللہ رب العزت جو اس کی طرف مصیبت آ رہی تھی، کوئی پریشانی، غم، کوئی طرح کا مسئلہ آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیا ہے۔ نمبر 3، یا اس دعا کو ذخیرہ بنا کر آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، جو وہاں آخرت میں ملے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس صورت میں ہم تو بہت زیادہ کمائی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کمائی کر لیں گے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی تم چاہو جتنی مرضی دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، بشرطیہ کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ اس میں دعا قبول ہونے کا مطلب بتایا گیا ہے۔ قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ فوراً مل جائے، اور منہ مانگا جو بھی ہے وہ فوراً ہی ہمیں عطا ہو جائے، یہ نہیں ضروری، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ یا پھر اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا وہ مصیبت جو اس کی طرف آ رہی تھی اس دعا کی برکت سے وہ ٹل گئی، وہ دور ہو گئی، تو یا پھر یہی دعا آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ جب یہ شخص دیکھے گا قیامت کے دن اس کا نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اس دعا کی برکت سے وہ کاش کرے گا، خواہش کرے گا، یا اللہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، بلکہ ساری کی ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع ہو جاتی اور آج میرے کام